کہ کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے، جو تمام جہان کا پالنہار اور مدبر ہے۔ بعدہ درود کا نذرانہ ہوں تمام نبیوں پر، خصوصاً بالخصوص آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حاضرین گرامی، جیسا کہ ہمیں پتہ ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا جو مقام ہے وہ صحابہ میں کسی کا نہیں ہے۔ اسی کے تعلق سے ایک خطبہ ہو چکا ہے، آگے ہم بات کریں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابہ ہیں، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، نہ کوئی اختلاف ہے اس میں۔ حضرت ابو بکر کا ایک مقام ہے، وہ کسی صحابہ کا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دکھ سکھ میں کام آنے والے صحابہ میں سے ایک صحابی یہ بھی ہے۔ میرے بھائیوں، ہجرت کے بعد یہاں تک جب بات ہو گئی تھی، اس کے آگے سے ہم بات سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ ہجرت کے بعد صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ اپنی جان و مال کے اعتبار سے ہر طریقے سے قربانی پیش کی۔ جنگ تبوک کا موقع آیا، صحابہ کو لڑنا تھا جنگ، تمام مسلمانوں کو کافروں کے سامنے جانا تھا۔ اب مال میں کمی آ رہی تھی، دولت میں کمی آ رہی تھی۔ جنگ صرف جانگر یا طاقت کے بل پر نہیں جیتی جا سکتی ہے، جنگ کے اندر کئی چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ جنگ کے اندر آپ کی طاقت کا ہونا ضروری ہے، جنگ کے اندر مال کے اعتبار سے بھی مضبوط ہونا ضروری ہے۔ یہ تمام اعتبار سے آدمی کو ایک سواری مہیا کرنا، یہ تمام چیزیں ہونا ضروری ہے۔ تو جنگ تبوک کا جب موقع آیا، تمام صحابہ سے کہا گیا بھائی مال کی کمی ہے صحابہ کے درمیان، مسلمانوں کے درمیان، آپ اسے پورا کیجئے، تمام لوگ تھوڑا تھوڑا کر کے۔ مثال کے طور پر، ایک مثال کے ذریعے سے آپ سمجھیے اس حدیث کو۔ اگر ایک مسجد بن رہی ہے، ایک آدمی تو نہیں بنا سکتا، اس کے ڈیکوریشن، اس کے تمام چیزیں، اس کے سجاوٹ کی، اس کے بنیاد سے لے کر چھت تک، اس کے پائے تکمیل تک پہنچنے تک ایک آدمی تو نہیں ذمہ داری ادا، تھوڑے تھوڑے سے سب جمع کریں گے۔ کہتے ہیں نا قطرہ قطرہ سے سمندر بنتا ہے، تو قطرہ قطرہ کر کے سب جمع کریں گے، اس طریقے سے وہ آگے بڑھے گی۔ تو جنگ تبوک کا موقع جب آیا تو مال و دولت کم تھی مسلمانوں کے پاس، دولت کے اعتبار سے کمزور تھے، کیونکہ ابھی ہجرت کر کے گئے تھے مسلمان، ویسے ہی کمزور لوگ تھے، زیادہ ان کے پاس پراپرٹی نہیں تھی۔ کچھ صحابہ مہاجرین تھے تو ان کے پاس ابھی پراپرٹی نہیں پراپر تھی۔ تو جنگ تبوک کا موقع تھا، تو سارے صحابہ سے کہا گیا کہ بھائی اب مال جمع کیا جائے، تو تمام صحابہ تھوڑا تھوڑا کر کے جمع کیے۔ حضرت ابو بکر صدیق واحد صحابی ہیں جو گھر کا پورا اثاثہ لا کر اللہ کے رسول کے خدمت میں پیش کر دیا، پورا سامان، گھر کے اندر کوئی چیز باقی نہیں رکھا۔ جب اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آپ نے ایسا کیوں کہا، آپ کے گھر میں کیا ہے، تو اللہ کے رسول کو جواب بڑے پیار سے دیتے ہیں۔ اس سے ایک نصیحت حاصل کرنا چاہیے، ایک پوری بات کر کے پھر مسئلہ استنباط کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول کو بڑے پیار سے کہا، اللہ کے رسول میں نے گھر میں اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑا ہے، یعنی قرآن مجید کے احکام اور رسول کی زندگی کے ایک ایک احکام جو ہے ہم نے اپنی گھر میں سمیٹ کر رکھ دیا ہے۔ یہاں سے ایک مسئلہ استنباط ہوتا ہے، تھوڑا سا بڑا آسان ہے۔ جب کوئی بڑا آدمی ادب والا ہو، معمر ہو یا ہم سے عہدے میں بڑا، اس کے سامنے بات چیت کیسا کرنا چاہیے، اس سے ایک مسئلہ بڑے ادب کے ساتھ، بڑے مثال کے طور پر ایک بزرگ ہیں، آپ لوگ ہم سے بڑے، ہمیں آپ سے بات کرنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، یا ہمارے بچوں کو بڑوں سے بات کرنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے۔ حضرت ابو بکر کیا کرے، بڑے نرم لہجے میں کہتے ہیں اللہ کے رسول آپ گھبرائیے نہیں، گھر میں ہے ابھی کیا ہے، اللہ اور اس کے رسول، اتنے پیارے انداز میں۔ ایک مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ یہ استنباط ہوتا ہے، بڑوں کے سامنے یا اپنے سے اونچے لوگوں کے سامنے نہایت ادب و احترام کے ساتھ رہنا چاہیے۔
تیسرا مسئلہ اس واقعے سے جو استنباط ہوتا ہے، جب مسلمانوں کو جنگ یا دینی خدمات کی جب بات آئے، چاہے جنگ اسلام کے حوالے سے یا خدمت کرنے کے حوالے سے، اسلام کی مدد کرنے اس کے حوالے سے، مثال کے طور پر مسجد مدارس بننے یا کوئی اور کام ہے، اسلام کا کام ہے، تو اس میں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہمارے گھر میں کیا بچ رہا، زیادہ سے زیادہ بڑھ کر حصہ لینا چاہیے۔ اور اس میں خدمت خلق بھی ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی مدد کرے۔ یہاں 3 مسئلے آپ کے سامنے ہم نے بیان کر دیا، 3 چیزیں نکل کر اس واقعے سے۔ آپ ذرا سوچیں حضرت ابو بکر کی اس واقعے کو کہ کتنا دلیر آدمی ہوگا جو اپنے گھر کا پورا سامان لا کر خدمت رسول کے اندر پیش کر رہا ہے۔ تو ایک چیز، دوسری چیز آگے چلتے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مشورے میں بھی نبی کے شامل ہوتے تھے۔ کہیں جنگ کے لیے بھیجنا ہوتا تھا صحابہ کو تو اس میں بھی اللہ کے رسول حضرت ابو بکر سے مشورہ لیا کرتے تھے۔ کئی واقعات آپ کے سامنے آ جائیں گے جس میں حضرت ابو بکر صدیق نے مشورہ دیا ہے۔ میرے بھائیوں، اسی طریقے سے ایک آدمی کو بڑا دلیر ہونا چاہیے صبر و ضبط کے معاملات میں، صبر و ضبط کے معاملات میں، اور بڑی سمجھداری سے دین کے معاملات میں کام لینا چاہیے۔ میں آپ کو حضرت ابو بکر کے ہی واقعات سے استنباط کر رہا ہوں، یہ تمام چیزیں باتیں، بڑے سمجھداری سے کام لینا چاہیے۔ دیکھیے، بڑا نازک معاملہ ہے نبی کے وفات پر۔ پہلے ہم طائف کا مکہ کا واقعہ، فتح مکہ کا دیکھ لیتے، پھر نبی کے وفات پہ آتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے حجۃ الوداع کے موقع پر جب یہ آیت نازل کی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، سورہ مائدہ کی، کہ اے لوگوں، اے مسلمانوں، اے نبی، اب آپ کو دنیا کے اندر رہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس میں کیا ہے؟ اس آیت میں نبی کی وفات کی طرف صاف اشارہ ہے کہ دین مکمل ہو گیا، میں نے اپنی نعمت مکمل کر دی، اب نبی کو دنیا کے اندر رہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن ہم نے اپنے دین کو مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اور ہم نے اپنی نعمت کو پورا کر دیا، نعمت کو مکمل کر دیا، اپنی نعمت کو، وَرَضَيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور اللہ رب العالمین اس دین اسلام سے راضی ہو گیا۔ اس آیت پہ آپ غور کریں، یہ اسلام، اگر ہم مسلمان ہیں، اگر اسلام ہمیں ملا ہے، اس میں بھی ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ یہ سب سے پسندیدہ اور محبوب دین اللہ کا، اللہ کو راضی کرنے والا، خوش کرنے والا دین اسلام ہے۔ اللہ نے کہا وَرَضَيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اسلام سے اللہ راضی ہو گیا، اور یہ ایک نعمت، اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ دنیا کی تمام نعمتیں ایک طرف رکھ دیجئے اور اسلام اور ایمان ایک طرف رکھ دیجئے، یہ دنیا کے ساری نعمتوں پر بھاری پڑ جائیں گی۔ جسم کے جتنے اعضاء ہیں ہمارے نعمت کے طور پر، ہاتھ ہے، پیر ہے، آنکھ ہے، کان ہے، زبان ہے، تمام چیزیں، یہ ایک نعمت ہے اللہ رب العالمین کی۔ ان تمام نعمتوں سے بڑھ کر ایک نعمت ہمارے دل میں جو جگہ بناتی وہ ہے ایمان، اسلام، یہ جگہ بناتی ہے، یہ نعمت ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے، اس پر بھی ہمیں شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ تو یہ آیت جب نازل ہوئی تو تمام صحابہ جشن منا رہے تھے، خوشی منا رہے تھے کہ آج بھائی مشکلوں کا وقت تھا، پریشانیوں کا وقت تھا، تمام طرف سے ہم لوگ نکالے گئے، مکہ میں رہ رہے تھے، مکہ سے باہر نکالے گئے، کہیں رہتے تھے کہاں، جہاں ظلم و ستم کا پہاڑ ڈھایا جا رہا تھا تو وہاں سے ہم لوگ نکالے گئے، لیکن اللہ رب العالمین کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ رب العالمین نے تمام جنگیں لڑنے کے بعد، بھوکے پیاسے ہر طریقے سے مشکلات کو جھیلنے کے بعد، پریشانیاں ٹلنے کے بعد آج دین کو مکمل کر دیا۔ خوشی کا دن، واقعی خوشی کا دن ہے، واقعی خوشی کا دن تھا یہ۔ تو تمام صحابہ خوشی منا رہے، لیکن واحد شخص ایک جگہ پر بیٹھ کر رو رہا تھا، ایک جگہ پر بیٹھ کر
सवा लाख सहाबा के मजमे में वाहिद शख्स रोने वाला था, वाहिद शख्स रो रहा था। जिसकी वफात होनी है वो भी शख्स रो नहीं रहे थे, सिर्फ वाहिद शख्स हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे जो बैठ कर रो रहे थे अपने दोस्त की जुदाई में कि अब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दरमियान नहीं रहने। क्योंकि सहाबा अरबी ज़ुबान पर महारत रखते थे, उनकी फसाहत व बलागत बड़ी उम्दा थी, तो वो समझ गए, बहुत से सहाबा समझ गए थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात की तरफ इशारा है। और इसी तरीके से सूरह नस्र माबैन फ़ौरन नाजिल हो गया। उसके बाद इज़ा नसरुल्लाह, इसमें भी नबी की वफ़ात की तरफ है, इशारा है। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब रो रहे थे तो सहाबा इकराम ने कहा, इस मुअम्मर को देखो, इस शख्स को देखो, खुशी के दिन बैठ कर रो रहा है। कहा मेरे भाई, ये जो आयत नाजिल हुई है वाकई आज खुशी का दिन है। आज यकीनन इस्लाम मुकम्मल हो गया है, लेकिन इस आयत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की वफ़ात की तरफ इशारा किया है। यानी अब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हमारे दरमियान नहीं रहने वाले हैं। जिस तरीके से हमारी हर गलतियों पर टोकते थे, हद से तजावुद हम अगर कर जाते थे तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें रोक देते थे, हमारी गलतियों पर मना कर देते थे। अब हमारी गलतियों की इस्लाह करने वाला कोई नहीं रहेगा। ये सहाबा यानी हज़रत अबू बकर कह रहे थे। फिर अल्लाह के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज्जतुल विदा करके जब वापस जा रहे हैं, तबीयत ख़राब हुई। तबीयत धीरे धीरे बढ़ती गई। ख़राब होने के बाद एक वक्त आया, ऐसा खुशनसीब इंसान जो नबी के मौजूदगी में इमामत कराया हो, वाहिद शख्स है हज़रत अबू बकर। यह हज़रत अबू बकर की फजीलत है, यह हज़रत अबू बकर का मकाम है कि नबी की मौजूदगी में इमामत कराना। अभी इमाम मौजूद है, अभी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद हैं, उस वक्त भी अगर कोई शख्स इमामत कराया तो किसको आगे बढ़ाएगा मुसल्ले पर? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला। उमर मौजूद थे, ऐसा नहीं है कि सहाबा और नहीं मौजूद थे, पूरे सहाबा मौजूद थे। उमर, फ़ारूक, उस्मान, अली, तमाम सहाबा मौजूद थे, लेकिन मुसल्ले के लिए किसी और को नहीं जगह दिया गया, किसी को और नहीं कहा गया कि आप आगे बढ़कर इमामत कराएं। सिर्फ और सिर्फ कहा गया तो एक शख्स को कहा गया जिसका नाम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ है, और नबी के ज़ुबान से कहा गया, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ुबान से कहे हुए अल्फाज। ये है हज़रत अबू बकर का मकाम और मर्तबा। मेरे भाइयों, उस वक्त जब बीमारी बढ़ रही थी, आप पर बार बार गशी तारी हो रही थी, नहा रहे थे, फिर गशी तारी, फिर गुस्ल, फिर गशी तारी, बार बार गशी की तारी हो रही थी, तब अल्लाह के रसूल ने सहाबा को कहा जाकर अबू बकर से कहो। ये नहीं कहा कि जाकर उमर, अली, उस्मान से कहो। हज़रत अली भाई थे, उस्मान दामाद थे, उमर ससुर थे, लेकिन एक वाहिद शख्स को कहा गया। हज़रत अबू बकर भी आपके ससुर ही में से थे, हज़रत आयशा भी आई थी अल्लाह के रसूल को। तो एक शख्स का नाम, यारे गार का नाम लिया, कहा जाकर कहो अबू बकर इमामत कराए। इस हालत में अब कहो, उसका दोस्त इस हालत में नहीं है कि वो आकर इमामत कराए, जाओ अबू बकर से कह दो आगे बढ़े और इमामत कराए। ये मकाम है हज़रत अबू बकर का। और इसी हदीस में इस बात की तरफ इशारा भी है, बहुत से लोगों ने मसला कि खिलाफत के लिए इशारा है कि पहला खलीफा हज़रत अबू बकर को ही बनाया जाए। तो आगे जब बढ़ाया गया, उन्होंने नमाज पढ़ाई। धीरे धीरे जब अल्लाह के रसूल का हालात ख़राब होते जा रहे थे, हम तमाम लोगों को मालूम है कि तबीयत में कमी नहीं आई, दिन ब दिन बढ़ते बढ़ते गई। अल्लाह के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी वक्त में जो मुसलमानों के लिए एक बहुत बड़ी नसीहत है, एक जुमला कहा करते थे कि तुम गुलामों के साथ, यानी अपने मातहती के साथ, काम करने वालों के साथ सिला रहने, और तुम उन नमाज को पाबंदी के साथ अदा करना। आप ज़रा गौर करें, आखिरी लम्हात में नबी को अपने उम्मत के आखिरत पर कितनी फ़िक्र है कि आखिरी वक्त में भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि नमाज को मत छोड़ना। मेरे भाइयों, इसी तरीके से
جب طبیعت تھوڑی ہلکی ہوئی اماں عائشہ کے حجرے سے پردہ ہٹایا گیا، دیکھا گیا ابو بکر امامت کرا رہے، حضرت ابو بکر پیچھے ہٹنے لگے، نبی نے اشارہ کر دیا، اور ایسا لگ رہا تھا اس وقت کی کیفیت محدثین بیان کرتے ہیں، ایسا لگ رہا تھا تمام صحابہ نیت توڑ دیں گے، لیکن کیا ہوا؟ نیت نہیں توڑے، اللہ کے رسول نے پردہ گرا دیا، کپڑا گرا دیا۔ پھر نبی کے وفات کے بعد تمام صحابہ کرام بوکھلا گئے، تمام صحابہ ہوش خراب کر دیے، تمام صحابہ کا ہوش ختم ہو گیا۔ حضرت عمر جیسا بہادر صحابہ، جس کے چلنے سے زمین کے تمام چیزیں کانپتی تھی، جس کے چلنے سے دشمن کے کلیجے کانپتے تھے، جس کے چلنے سے شیاطین راستے بدل دیا کرتے تھے، وہ صحابی، وہ بہادر صحابی بھی تلوار نکال کر کہہ رہا ہے، اگر کسی نے کہہ دیا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، اگر کسی کی زبان سے یہ الفاظ میں نے سن لیا تو اس کی گردن کو میں اڑا دوں گا۔ اتنا ہوش اڑا بیٹھے تھے۔ اس وقت سمجھداری سے کام لیا کسی نے تو حضرت ابو بکر۔ اسی لیے کہتا ہوں کہ مشکلات میں تھوڑے سمجھداری سے کام لینا چاہیے۔ جب حالات بہت زیادہ خراب ہوں، یہ لگ رہا ہو کہ حالات کسی طریقے سے سدھرنے والا نہیں ہے، تو اس میں تھوڑا سمجھداری سے کام لینا چاہیے، عقل سے کام لینا چاہیے، دماغ سے کام لینا چاہیے، ذہن سے کام لینا چاہیے۔ اور حضرت ابو بکر نے ٹھیک وہی کام کیا، وہ سمجھداری اور شجاعت کے ساتھ، بہادری کے ساتھ کام لیا۔ آئے اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈائریکٹ حجرے میں جاتے ہیں، اپنے دوست کو دیکھتے ہیں، ہمارا دوست لیٹا ہے چارپائی پر، آنکھوں سے آنسو جاری ہے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی صحابہ کے حالات کو دیکھتے ہیں کہ صحابہ بکھرے ہوئے ہیں نبی کے وفات پر، سب واہ والا کر رہے، چلا رہے۔ بلال حبشی کا حالات اور زیادہ خراب ہے۔ عمر جیسا بہادر صحابہ جو کبھی غمگین نہیں ہوتا، وہ صحابی تلوار نکالے ہیں۔ اس وقت شجاعت سے کام لے کر ممبر رسول پر، جس ممبر پر کبھی میرا نبی کھڑا ہوتا تھا، جس ممبر سے خطبہ میرا نبی دیا کرتا تھا، اس ممبر پر آ کر کھڑے ہوتے ہیں اور یہ آیت پڑھتے ہیں، وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ فَلَن يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا۔ بڑی سمجھداری کے ساتھ تمام صحابہ کو جمع کیے اور ممبر رسول پر کھڑے ہو گئے، اور اس آیت کو چیخ چیخ کر حضرت ابو بکر پڑھنے لگے۔ لوگوں سن لو، عمر و فاروق تمام لوگ وہاں پر موجود تھے، تمام لوگوں اس کے سامنے ممبر رسول سے چیخ کر یہ آیت پڑھے، وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ۔ محمد رسول اللہ ایک رسول تھے، ان کو اللہ نے ہمیشگی نہیں دی تھی، وہ صرف ایک رسول تھے، ہماری طرح ایک انسان تھے۔ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ۔ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں رسول بنایا تھا۔ أَفَإِن مَّاتَ، وہ انتقال کر چکے ہیں، وہ فوت ہو چکے ہیں، وہ دنیا سے جا چکے ہیں۔ لوگوں سنو، وہ رسول جس پر ہم ایمان لائے تھے، جس کے ہاتھ پر ہم نے بیعت کی تھی، اللہ تبارک و تعالی نے ان کے روح کو قبض کر لیا۔ وہ ایک رسول تھے، انسان تھے، ان کو جانا تھا دنیا سے، اللہ رب العالمین نے روح قبض کر لی۔ اے لوگوں، اس حالت میں کیا نبی کے وفات کے بعد تمہارا کیا ارادہ ہے؟ کیا تم اپنے ایڑیوں کے بل اسلام سے پھر جاؤ گے؟ اسلام سے چلے جاؤ گے؟ اسلام سے نکل جاؤ گے؟ یہ کون کہہ رہے؟ حضرت ابو بکر